الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے۔ یہ جذبہ دل میں ابھرتا ہے اور انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ چیز جو حاصل ہوئی ہے اس سے بہتر اور برتر چیز ملے۔ حسن سے متاثر ہوتا ہے اور آنکھ کی پیاس بجھتی نہیں، پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور دل ہے کہ اس حسن سے بھرتا ہی نہیں، جی ہے کہ ٹھہرتا ہی نہیں، اور آنکھ ہے کہ بار بار اس منظر سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور پھر دل کی سیرابی حسن سے ہو جائے یا یہ طے ہو جائے کہ یہ حسن ہے ہی نہیں، تو ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا کوئی جبر بھی کرے تو گوارا نہیں ہوتا، اور دماغ ترقی چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ منصب ملا اور اس سے آگے کا منصب اور اس سے آگے کا منصب، اور یہ ترقی جب دین کے حوالے سے آتی ہے تو انسان محنت کرتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور قرب الہی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ کے قرب میں کچھ مقامات ایسے ہیں جو اللہ نے طے کر دیے اور فارغ کر دیا، اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس کے قرب کا یہ مقام کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک تو طے شدہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام جتنا خدا کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے زمانے میں اور اس کے اگلوں اور پچھلوں میں کسی کو خداوند کا قرب ایسا حاصل نہیں ہوتا، اور نبوت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر مکمل ہو گئی، ختم ہو گیا یہ دائرہ، اور اس کے بعد دوسرا شرف کیا وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ صحابیت کا ہے، اور ہر نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں جب تک کہ ان میں نفاق نہ پایا جائے، کیونکہ جو شخص ایمان لایا اور حالت ایمان میں اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی یا آپ کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ صحابی ہے۔ نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پہ پڑ گئی تو بس وہ صحابی ہے۔
بشرطے کہ وہ نہ منافق ہو اور نہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوئی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی علیہ السلام نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کی اپنی نظر پڑ گئی، تو بھی وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا صحابیت کا ایک شرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یا کسی نبی علیہ السلام کی، یہ آپ کے بعد جاری ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آخری ہستی حضرت ابو طفیل بصری رضی اللہ عنہ کی تھی، اور لوگ سفر کر کر کے بصرہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور 108 ہجری میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس امت کے پچھلے لوگوں میں سے کوئی مل سکتا ہے؟ کوئی آدمی اتنی ترقی کر جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درجے میں تو نہیں پہنچے گا، مگر یہ کہ قیامت میں ان کی معیت مل جائے اور قیامت میں ان کے ساتھ اس کا حشر ہو، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لانے میں پہلے ہوئے اور انہوں نے اسلام کو لپک کر قبول کیا، من المہاجرین والانصار، وہ چاہے مہاجر ہوں اور چاہے وہ انصاری ہوں، رضی اللہ عنہم، اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ایک سابقون الاولون جو ایمان میں سبقت لے گئے، مہاجروں یا انصاری، ایک گروہ ہوا مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اس امت میں سے جس شخص نے نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، سلوک کے ساتھ پیروی کی ان لوگوں کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہوا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہوا۔ اس وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اس امت میں اب بھی ایسے لوگ ممکن ہیں کہ رضی اللہ عنہم ان کے لیے ہو، کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا، کیونکہ انہوں نے احسان کی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتباع کیا۔ یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر سال بھر اس پہ بولتے رہیں تو ختم ہونے والا نہیں، لیکن اس کی کچھ تشریح ہونی چاہیے۔ یہ جو مہاجرین تھے کون تھے؟ اور اللہ نے جن کا بار بار ذکر فرمایا ہے، من المہاجرین، من المہاجرین، اور ہجرت کرنے والے، اور ہجرت کرنے والے، اور اللہ نے جن کو کہا ہے کہ من یخرج فی بیت من بیتہ، اور جو شخص اپنے گھر سے چلا ہجرت کے ارادے سے، اور اس نے سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اور وقع الموت، اور راستے میں مر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے رہا، ثابت ہو گیا اس کا اجر، جس نے اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا۔
اس لیے پہلی ہجرت وہ ہوئی ہے سیرت کے باب میں. اب جس محبت سے آتے ہیں کئی مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کبھی سیرت کو شروع کریں کہ سیرت طیبہ ہے کیا، یہ اس کا ایک باب ہے. اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک جملہ پہنچا تھا جو آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا. جب مکہ مکرمہ میں حالات شدید سے شدید تر ہو گئے اور 5 نبوی میں 5 سال ہوئے تھے دعوی نبوت کو، اور لوگ انگاروں پر لٹائے گئے اور چتا بچھائی گئی اور حالات نازک سے نازک تر ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ہجرت چاہی اور آپ نے اجازت دی اور ایک فکرہ یہ فرمایا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے تمام وہ زمینیں جہاں پر ظلم نہیں ہوتا وہ اس قابل ہیں کہ لوگ وہاں جا کر ٹھہرے. موجودہ دور میں جو مظالم اپنے اندرونی سسٹم میں جو پاک ہیں بہت حد تک ظلم سے، وہ امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، مختلف ممالک ہیں جہاں پر عدالتوں میں انصاف اب بھی ملتا ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن اپنے شہریوں کے لیے انصاف کا مہیا کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ انسانوں پر جب آفات آئیں گی تو عیسائیوں سے بڑھ کر انسانوں کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور تم دیکھو گے کہ ان کی عدالتیں انصاف کریں گی. اس پہ ایک مرتبہ تفصیل سے بات ہم ریکارڈ کرا چکے. 3 چیزیں تھیں اس میں سے 2 یہ. اور قصہ یوں ہوا کہ حبشہ ہجرت شروع ہوئی اور حبشہ میں لوگ پہنچے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے. جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ شدید محبت تھی. جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دن فرمایا ان کی اہلیہ سے کہ تم جانتی ہو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں میں جعفر کی اولاد کا وارث ہوں. جعفر کی اولاد میری اولاد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. بہت بڑا جملہ تھا. جعفر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حقیقی، اور ہجرت کی ان کی قیادت میں اور حبشہ پہنچے، اور شاہ حبشہ نے انہیں اپنے پاس رکھا. یہ پہلی ہجرت تھی، لوگ مکہ سے نکلے اور اسی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی. وہ نکلے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا تھا کہ تنہا رہ جائیں گے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے ہجرت کر کے، اور ایک بڑا کافر ملا ان سے. اس سے کہا ابو بکر تم جیسے شریف آدمی اس شہر سے چلے جائیں مکہ رہنے کے قابل ہو جائے گا، پلٹیے، میں آپ کا ضامن. اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور پھر ہجرت ان کی ہوئی ہے دوسری مدینہ منورہ کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور بہت دلچسپ روایت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی تھی. اور ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کسی قدیم زمانے میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا،
اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے یمن، اور سنتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے کہ آج کل اہل مکہ اور اہل مدینہ میں جنگ جاری ہے، حتیٰ کہ وہ سال آیا، معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا، تو یہ 50 سے زیادہ آدمی نکلے ہیں ایک جہاز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا میں تھا، میرے ایک بھائی ابو بردہ تھے عامر، اور تیسرا میرا بھائی ابو روحم تھا۔ ابو روحم یا تو ان کا نام محمد تھا یا مجدیج تھا، مجدیج۔ اور 47 کے قریب اور ان کی قوم کے لوگ اور کچھ اوپر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہم لوگ چلے اور وہ جہاز ہمارا پہنچا حبشہ، اور حبشہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے اور تم ہمارے ساتھ رہو۔ اب وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، سیدنا عثمان تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے پہنچنے پہ نہیں، مطلب یہ کہ حبشہ ہجرت کرنے والے لوگوں میں یہ شامل تھے، کیونکہ جب بدر ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی ہے تو حبشہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہ 2 ہجرتوں والے تھے۔ تو وہاں پہنچے ہیں تو جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کے سال میں عمر ابن امیہ غمری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا نجاشی سے کہیں جا کر میرا پیغام دیں انہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کو آپ نے پناہ دی اس کا شکریہ، لیکن میرے جو یہ شہری ہیں ان کو اب واپس آپ مدینہ منورہ بھیج دیں۔ نجاشی اس پہ خوش ہوئے اور انہوں نے بہت مسلمانوں کا اکرام کیا اور واپس بھیجا۔ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور بحث یہ شروع ہوئی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے، وہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی یا جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اور واقعہ اتفاق سے ایک ایسا پیش آ گیا جس نے فیصلہ کر دیا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ ہم ہجرت مدینہ میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زیادہ قریب ہیں، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی تھے، وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے تھے، اس واقعے کو، کیونکہ اپنا واقعہ تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ایک خاتون ان سے بیٹھی بات کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من هذه الامرأة، یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اسماء ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح چھیڑنا جسے کہتے ہیں اس غرض سے کہا کہ اچھا آل حبشیہ، وہی نا جو حبشہ ہجرت کر گئی تھی، وہی ہیں آل بحیریہ التی رکبت البحر، وہی ہیں جو سمندر کا سفر طے کر کے آئی ہیں، کشتی پہ سوار ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نحن سبقناکم بالہجرہ، ہم ہجرت میں تم لوگوں سے بڑھ گئے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے تم سے۔ فغضبت، انہوں نے تو کہا تھا مزاح سے، اور اسماء رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ اسماء رضی اللہ عنہ، اسماء بنت امیس بہت بڑی خاتون، اسماء بنت امیس یہ 9 بہنیں تھیں، کچھ سوتیلی اور کچھ سگی، اور جتنے اچھے سسرال والے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے تھے شاید ہی کسی عرب خاتون کو ملے۔
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اسما حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ایک، اور ان کی دوسری حقیقی بہن سلمہ وہ حضرت حمزہ کی بیوی، تیسری حقیقی بہن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، چوتھی ان کی بہن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ، اور پانچویں ان کی بہن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ میمونہ۔ یہ 5 بہنیں اتنے بڑے خاندانوں میں تھیں، اسی لیے یہ جو انگریز اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے 7 ہجری میں تو عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام میں ہی انہوں نے نکاح کر لیا۔ آخر انہیں پڑھی کیا تھی؟ 2-3 گھنٹے میں عمرہ کرتے، آرام سے نکاح کرتے، پڑھی کیا تھی ایسی کہ آتے ہی سب سے پہلے کہا چچا سے کہ میرا نکاح کراؤ۔ اس نکاح کی حالت، اس عمرے اس احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، تو احرام میں نکاح کی ضرورت آخر ایسی کیا پیش آ گئی تھی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ غلط رجحانات عورتوں کی طرف۔ ان کے اعتراضات کو بھی ذرا پڑھنا چاہیے، اور اگر جواب نہ آتے ہوں تو اپنی نالائکی پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ امت جتنی اب نالائق ہو گئی ہے اور جتنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا پڑی ہے، کبھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دور نہیں ہوئی تھی۔ تو یہی اعتراض کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ جو ہی پہنچے ہیں مکہ سے، چچا سے کہا سب سے پہلے میرا نکاح کراؤ۔ میمونہ رضی اللہ عنہ جب نکاح میں آئی ہیں تو خود بخود سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا خاندان، خالد ابن ولید کا خاندان، اور حضرت عباس کا خاندان اور حضرت حمزہ کا خاندان، یہ چاروں بہنیں خود بخود میمونہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ سارے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دشمنی سے کاٹ دیے کہ اب میں ان کا داماد ہو گیا۔ بڑی گہری حکمتیں۔ اسما بنت امیس غضبت، ناراض ہو گئی، کہنے لگیں اچھا عمر تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو بنسبت ہمارے، عمر تمہارا کیا ٹوٹا، تمہارا کیا خسارہ؟ واللہ لا اطعم طعاما، خدا کی قسم ہے مجھ پہ کہ میں کھانا کھاؤں، اشرب شراب، اور میں پانی کا گھونٹ تک اتاروں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرمائیں کہ عمر زیادہ قریب ہے یا ہم لوگ زیادہ قریب۔ تمہارا کیا خسارہ تھا؟ تمہارے بھوکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا دیتے تھے، تم لوگوں کو مسئلہ پوچھنا تھا تو حضرت سے پوچھ لیتے تھے۔ وَكُنَّا فِي الْأَرْضِ الْبُعْضَاءِ بَغْضَاءَ تَرْضَاءَ، ہم تو ایسی زمین میں چلے گئے تھے جو بہت دور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو ایک طرف کنارے پہ لگ گئے تھے جا کر، اور ہم تو نفرتوں کے ماحول میں رہے ہیں، ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، نخاف، ہم ڈرائے جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ نجاشی بادشاہ اچھا تھا، عوام تو ساری عیسائی تھی نا، ہمیں تنگی ہوتی تھی، ہمیں تکلیف ہوتی تھی۔ رشوت، یہ الگ قصہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پھنس گئے اور انہیں پھر پولیس کو رشوت دے کے وہاں جان چھڑانی پڑی۔ ان کا عمر تمہارا کیا نقصان تھا؟ اور تم کہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ حق رکھتے ہو، ہم تو وہاں جا کر پڑے ہوئے تھے۔ وَإِيمَ اللَّهِ، خدا کی قسم ہے مجھے میں کچھ کھاؤں پیوں، اور ہم اللہ کی راہ میں نہیں تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نہیں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تھے تو واپس آئے ہیں 2 جہازوں میں سوار ہو کر، 50 سے زیادہ تو ہم چلے گئے تھے، باقی بقیہ جو وہاں تھے، عمر ابن امیہ زمری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نجاشی، اور ہم نے جب دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کے لیے تو 2 کشتیاں، 2 جہاز آئے،
تو اٹھی یہ اور کہنے لگی چلو عمر فیصلہ کرا لیں، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ ایک لفظ کا اضافہ اور کمی کر، جو تم نے کہا جو میں نے کہا سب پیش کروں گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چلی گئیں اور جا کر پوری بات کہی کہ اللہ کے رسول میں ایسے بیٹھی تھی، یہ تشریف لائے تھے، پھر ان کا الحبشیۃ ھذی، یہ وہی ہیں حبشہ ہجرت کرنے والی، یہ وہی ہیں جو جہازوں پہ آئی ہیں یہ، اور ہم ایسے اور ہم ایسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا قلتے، اور تم نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو پھر صحیح ٹھیٹھ اردو میں یعنی پڑھ گئی، میں نے کہا تم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو، وہ تو ہم لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، ان کا اللہ کے رسول فیصلہ کریں آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی عمر ولی اصحابی، عمر اور اس کے ساتھی جتنے ہیں، لہم ہجرہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت ایک کی ہے، وَلَكُمْ ہجرتان، اور تم لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اور ایم اللہ، اور اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسما تم لوگ عمر سے زیادہ میرے قریب ہو، تم لوگ زیادہ حق رکھتے ہو میری قربت۔ اوفو، یہ تو عید ہو گئی۔ اسما رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما تم لوگ ایک مرتبہ لٹے پٹے وہاں گئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے، تم لوگ میرے پہ زیادہ حق رکھتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہنچے ہیں تو خیبر کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کبھی حیات طیبہ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غنیمت کا مال کسی ایسے شخص کو دیا ہو جو میدان جنگ میں حاضر نہ ہو۔ بدر کا قصہ الگ ہے، اس میں 12-13 آدمیوں کو آپ نے مال غنیمت دیا تھا جو اس وقت نہیں تھے لیکن آپ ہی کے کام میں تھے۔ مثلا حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو شرح مبشرہ میں ہیں، آپ نے بھیجا ہوا تھا انہیں جاسوسی کے لیے، وہ میدان جنگ میں نہیں تھے، مگر جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہی کام کے لیے گیا ہوا تھا، اس کا بھی بدر میں ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے کہ آپ نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کی خدمت کرو اور میں تم سے آ کے ملوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ، جب ان کا انتقال ہو چکا تھا تو سیدھے اپنی بیٹی کی قبر پہ تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں حصہ دیا، فرمایا یہ میرے ہی کام میں لگا ہوا۔ وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا، اور یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہوا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی ساتھ جب یہ 2 کشتیاں اور جہاز آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خیبر والوں کا غنیمت میں حصہ ہے، یہی غنیمت حبشہ سے آنے والوں کو بھی ملے گی۔ بہت اکرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی تم سے مجھ پہ زیادہ حق نہیں رکھتا، تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرتی ہو۔ اور اسما رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی اس بات سے۔ اسما رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے بہت دیر میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ ہم وہ کشتی والے ہیں، ہم وہ جہاز والے ہیں، تو وہ آئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حق اپنے پہ زیادہ مانا ہے۔ بار بار لوگوں کو کہتے تھے، جو کوئی آدمی نظر آتا تھا وفات تک فرماتے تھے اسمعینی اسمعینی، مجھ سے سنو، تمہیں پتہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق کیا کہا تھا، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل مکہ پر ترجیح دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم لوگ عمر اور اس کے دوستوں سے زیادہ حق مجھ پہ رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یہ حدیث سناتے تھے، فرماتے اسما مجھ پہ سبقت لے گئیں، نحن سبقناکم بالہجرہ، میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم تم سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لوگوں کو سناتے رہے، اور یہ یمنی تھے نا، یمن والے جہازوں میں بھر بھر کے آتے تھے اور کہتے تھے اسما وہ حدیث سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آباء و اجداد کو
صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ خصوصیت بخشی تھی کہ فرمایا تھا تم میرے زیادہ قریب. یہ ان لوگوں کی محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لوگوں کا تعلق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ تم ان سے زیادہ قریب ہو، اس کا مطلب ہے آخرت کیا دنیا کیا سارے جہان سنور گئے اس ایک نگاہ شفقت سے اور اس ایک نگاہ اختصاص. اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ بے گورنر مقرر کیا کوفہ میں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کوفہ والوں نے ہٹوا دیا تھا. پھر انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا یا خالد ابن سعید کو. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ انہیں مقرر کیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ ہی کے گورنر تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے ہیں پھر مدینہ منورہ سے تاکہ طلحہ اور زبیر کو سمجھائیں کہ میری مخالفت نہ کرو، اور پیغام بھیجا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہ ابو موسیٰ میرا ساتھ دیں، فوج کے ساتھ صوبے سے میرے پاس آئیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا بصرہ میں اور ان کا کسی کا ساتھ نہ دو، نہ علی کا نہ طلحہ کا نہ زبیر. لوگوں چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، یہ آزمائش ہے بس امت کی اللہ کی طرف سے. میں بھی کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، تم بھی کسی کا ساتھ نہ دو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا خلافت میں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تقریر کیا تو انہوں نے انہیں معزول فرما دیا تھا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال بہت دیر میں ہوا ہے. علی رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت کے 5-6 سال کے بعد ہوا ہے. یہ جو حدیث ہے ہجرت کی، اصل میں ہجرت کا قصہ یہاں سے شروع. اللہ کہتا ہے کہ من المہاجرین والانصار، جنہوں نے ہجرت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ایمان میں پہل کرنے والے مہاجروں یا انصاریوں، والذین اتبعوہم باحسان، اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ جو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں گے نیکی کے جذبے کے ساتھ رضی اللہ عنہم، خدا ان سب سے راضی. انشاءاللہ آئندہ عرض کریں.